بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے عرض کرنی ہے۔ قربانی دین اسلام کے اندر نہ کہ صرف مشروع ہے بلکہ مطلوب اور محمود بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم عمل ہے جو رضا الہی کی خاطر انجام دیا گیا۔ اسلام نے واجب قرار دیا ہے کہ وسعت والے مسلمان خاص دنوں کے اندر یعنی ایام قربانی میں متعین جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے۔ قربانی کے متعلق قرآن و سنت کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو کوئی عمل خون بہانے سے یعنی قربانی کا عمل پیش کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایام قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا یہ جانور اپنے خون کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے اندر بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیا کرتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب وسعت بنایا ہے، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے مال اور دولت کی نعمت سے مالومال کیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص وسعت اور گنجائش کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی کا یہ عظیم الشان عمل انجام نہیں دیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت اور گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا اس شخص سے جو وسعت اور گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، آپ قربانی کے وقت یعنی جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے شخص کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اس عمل کو مسلسل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کا یہ عظیم الشان عمل کبھی اپنی زندگی کے اندر ترک نہیں فرمایا۔ اس بات سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت سے ملحد اور دین سے بیزاری اختیار کرنے والے لوگ، دین اسلام پر اعتراض کرنے والے، وہ یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں آئے دن کہ قربانی کرنے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے، اپنے مال کو خراب کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ قربانی کے ذریعے اگر پیسہ اور روپیہ خراب ہوتا، مال کا ضیاع ہوتا، تو یہ عظیم الشان عمل ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام مسلسل نہ فرماتے، آقا علیہ السلام قربانی کی اتنی زیادہ تاکید نہ فرماتے۔ اس لیے اس نازک دور کے اندر، جبکہ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی جائے، کانوں کو نہ دھرا جائے، دین اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی
कोशिश की जाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला जो लोग कुर्बानी का ये फरीज़ा अदा करेंगे, तमाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्शे, और अल्लाह तबारक व ताला साहिब वसात और साहिब इस्तिताअत लोगों को कुर्बानी का ये फरीज़ा खुश दिली के साथ महज रिज़ाए इलाही की खातिर अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।